بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں من در عشق باش ماں ہستم، قسط نمبر 60 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لالا 6 سال ہو گئے مگر آپ نے ٹی وی پر نیوز چینل نہیں لگایا، بس فلم یا پھر جو صبح بی بی کارٹون دیکھتی تھی آپ وہی دیکھتے رہتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے اتنا بڑا ٹائکون گھر میں آ کر کارٹون دیکھتا ہے؟ اسامہ نے اپنی گلاسز ٹھیک کیے۔ وہ اس وقت براؤن شلوار قمیض میں ملبوس کافی کا مگ تھامے ڈوریمون دیکھ رہا تھا۔ جب گلشیر جو اس سے فائلز کے بارے میں بتانے لگا اسے ٹی وی پہ متوجہ پا کر بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اسامہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کھل کر مسکرایا۔ جو مسکراہٹ اس کے 6 سال غائب ہوا کرتی تھی اب وہ وقت اس کے چہرے پر ہر وقت اس کے چہرے پہ ہوا کرتی تھی۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آج کے اسامہ میں اور 6 سال کے اسامہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہاں وہ ہر بات پر غصہ ہو جاتا تھا، اب تو کوئی کچھ کہے اسامہ کو غصہ آئے ناممکن۔ یار دیکھو نا کتنے مزے کا ہے، اب دیکھنا یہ نوبیتا رو کر کچھ مانگے گا ڈوریمون سے کیونکہ اس نے شیزوکا امپریس کرنا ہے۔ ویسے کاش میرے پاس بھی کوئی ڈوریمون ہوتا، میں اس سے گیجٹ مانگتا اور پھر آپ صبح بی بی کے پاس چلے جاتے۔ گلشیر شرارت سے بولا۔ وہ گڑبڑایا۔ نہیں تو، اور یہ صبح کا کہاں سے ذکر؟ او لالا بس کر دیں، اب تو رہنے دیں کہ کہاں سے ذکر، آپ کی باتوں میں انہی کا ذکر ہوتا ہے۔ تم کیا پوچھنے آئے تھے؟ وہ اس کی شرارت بھرے لہجے کو نظر انداز کرتا بات بدلتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، یہ آپ نے 3 فائل منگوائی تھی، ایک منیر کی، ایک صغیر کی اور ایک منشا میڈم کی۔ لاؤ دکھاؤ۔ بڑی جان سے بات ہوئی اور بڑی امی ٹھیک ہیں؟ مورے صلاح الدین اور سمرن کے ساتھ قطر نہیں گئی، وہ حویلی رہنا چاہتی تھی کیونکہ اسامہ کو ایسا ہارا ہوا ٹوٹا ہوا نہیں چھوڑ سکتی تھیں۔ ایک بیٹا تو سکھ میں تھا مگر دوسرا اس لیے وہ راضی نہیں ہوئیں جانے پر۔ ردا خانم بھی ان کے اس بات سے متفق تھیں، اس لیے انہوں نے بھی ان کے فیصلے کی حامی بھری اور اب اسامہ ان دونوں کا پوچھ رہا تھا جو بلال اور ہیرا کے ساتھ عمرے پر گئی ہوئی تھیں۔ ہاں بڑی امی کا پاؤں اب ٹھیک ہے، صلاح الدین بھائی کو پتہ نہ لگے ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ آلریڈی لندن گئے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ میں بلال لالا سے بات کر چکا ہوں، ارباز لالا کا بھی میسج آیا تھا، آپ نے انہیں اٹھایا؟ بازی کا میسج آیا تھا؟ جی وہ کہہ رہے ہیں آپ کب آئیں گے، فون بھی نہیں اٹھا رہے، میری ڈگری ختم ہونے والی ہے۔ اف، ایک تو ڈگری اس کے 2 ہفتے بعد ہی بلا رہا ہے۔ اسامہ نے گلاسز اتار کر آنکھیں مسلیں۔ آسٹریلیا بھی تو بہت دور ہے لالا، میں نے کیا پیدل چل کر جانا ہے، ایک فلائٹ لینی ہے اور وہاں حاضر۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا آپ دیکھیں میں دیکھ کر آؤں آپ کی صبح کی میٹنگ کے سوٹ تیار ہیں کہ نہیں؟ ہاں جاؤ۔ وہ فائل کو دیکھنے لگا، بھرپور انداز میں اس نے ٹیبل پر پھینکی کہ بعد میں دیکھ لے گا۔ اس نے پھر سے ٹی وی آن کر کے ریموٹ سے آواز اونچی کر دی۔ جیسمین اسکول کے یونیفارم میں ملبوس نیچے آئی۔ سمرن نور صبح کے کہنے پر آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی جبکہ وہ صفائے کو اپنی گود میں سیریلیک کھلا رہی تھی۔ جیسمین کو دیکھتے ہی صبح نے گھورنا شروع کر دیا۔ وہ ٹھٹک کر صبح کو دیکھنے لگی، پھر سلام کرتی بیٹھ گئی۔ آپی کیا بنا رہی ہیں؟ جانو پراٹھے کھاؤ گی؟ نہیں آپی لیٹ ہو رہی ہوں، وین آ جائے گی۔ وہ رک گئی۔ صبح بی بی سے گھور رہی تھی، وہ جوس گلاس میں ڈالنے لگی۔ آپ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں نوری آپی؟ دیکھنا کیا ہے، میں نے لیکن جو تمہارے ارادے ہیں بتا رہی ہوں، کامیاب نہیں ہو پاؤ گی۔ میں نے ایسا کیا کیا؟ وہ حیرت سے جوس کو لبوں سے لگانے لگی۔ یہ تو تم اچھی طرح جانتی ہو نا صفو جانو، ماسی ٹھیک کہہ رہی ہیں نا؟ وہ ہاتھ سے صبح کی لمبی لٹ کو اپنی مٹھی میں قید کر چکی تھی اور اس کی مٹھیوں کو صبح نے اپنے لبوں سے چھو لیا تھا۔ یہ لو جلدی سے کھاؤ، صبح تو ادھر ہی ہے، بعد میں دے دوں گی۔ سمرن تیزی سے آئی اور اسے پلیٹ میں پراٹھے ڈال کر بولی۔ صبح کیا کر رہی ہو، جلدی سے کھلاؤ اسے۔ میں کیا کروں، صفو جان کھا ہی نہیں رہی، نخرے کرتی ہے۔ تو
روکو مت، پھر ڈالو اس کے منہ میں، بعد میں روتی ہے۔ سمرہ اس کی طرف آئی اور صفائر کی تھوڑی کو پکڑ کے اس کا منہ کھلوایا۔ وہ کھول تو چکی تھی مگر اپنا مٹھیوں والا ہاتھ منہ میں ڈال دیا۔ دیکھا، اچھا ٹھہرو میں آتی ہوں، شاید محترمہ برگر چپس پسند کرتی ہیں، وہ نہ دے دیں۔ صبح شرارت سے اب صفائر کو اٹھا کر اسے چومتے ہوئے بولی، جبکہ چھوٹی بلی اپنا منہ صبح کی گردن میں گھسانے لگی۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں اب میڈم کو باہر لے جاؤں، ہچکیاں لینی شروع کر دی ہیں آپ ہی۔ ٹھیک ہے، وہ چلتے ہوئے اسے احتیاط سے اٹھاتی باہر سوئمنگ پول کے پاس لے گئی۔ صفو جانو، بڑی ہو جاؤ، پھر ماسی کے ساتھ سوئمنگ کرو گی نا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ابھی پلیز مت سونا، تمہارے ساتھ ڈوریمون دیکھوں گی، آپ ہی کہیں باہر نہیں جانے دینے سے نہیں۔ جبکہ وہ ٹکر ٹکر صبح کے چہرے کو منہ کھول کر دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں ہچکیاں بھی لے رہی تھی۔ اچانک اس کی پینٹ میں فون پر بز ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ میں صفائر کو پکڑا جبکہ دوسرے ہاتھ سے فون نکال کر کانوں سے لگایا۔ ہیلو، ہاں ربیکا، کیا؟ مگر پیپرز تو ختم ہو گئے ہیں۔ یہ کون سا ویک شروع کر دیا؟ اچھا، سیمسٹر ابھی شروع نہیں ہوا۔ اوکے اوکے، مطلب اسپورٹس ویک شروع ہونے والا ہے۔ صرف آرٹس کی کلاس اور اسپورٹس کلاسز ہوں گی۔ کب تک؟ 2 ہفتے؟ چلو ٹھیک ہے، 4 ہفتے میں کچھ فن ہو جائے۔ میرا نام لسٹ میں ڈال دو۔ ہاں اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ پھر سے اسٹارٹ، صفو پھر سے ماسی بزی۔ وہ اس کو اٹھاتے منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ کوئی دور کھڑا اسے نظروں میں فوکس کیے مسکرا رہا تھا۔ یہ 4 ہفتے بہت حسین گزرنے والے ہیں۔ رات کو وہ سو رہی تھی جب کوئی چلتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، وہ اندھیرے کے باعث نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب چلتے ہوئے اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے صبح کے لمبے بال اس کے چہرے سے بڑی مہارت سے ہٹائے۔ صبح ہلکا سا کسمسائی۔ اس نے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے گال چھوئے، پھر پیسٹ کا ڈھکن کھولتے ہوئے اس کی ضبط کی ہوئی ہنسی تھوڑی سی چھوٹنے لگی، مگر خود پر قابو پاتے ہوئے وہ اپنا کام کرنے لگا۔ اور کام سے فارغ ہوتے ہی وہ کسی جن کی طرح غائب۔ تھوڑی دیر میں صبح نے اپنے منہ میں عجیب سا کچھ محسوس کیا۔ اس نے زبان سے کچھ چیک کیا تو کچھ عجیب چیز منہ میں پا کر تیزی سے بستر سے اٹھی اور تھوکتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں دیکھا۔ فلیور سے پیسٹ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے سیدھا واش روم کا دروازہ کھول کر سنک کی طرف جھکی، پاس شیشے کے لائٹس آن کی اور دیکھا پیسٹ جو کسی نے اس کے منہ میں ڈالی تھی۔ وہ نل کھول کر پانی اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے منہ میں ڈالنے لگی، پھر وہ رک گئی۔ یہ پیسٹ کس نے اس کے منہ میں ڈالی؟ جلدی سے تولیے سے منہ صاف کرتی وہ تیزی سے باہر کی طرف گئی اور کمرے سے باہر نکلی اور چلتے ہوئے سیدھا جیسمین کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے تیزی سے لائٹ آن کی اور چل کر اسے دیکھا۔ وہ بہت ہی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ گھور کر اسے دیکھتی رہی کہ کتنی ایکٹنگ کرتی ہے، مگر وہ واقعی بہت زیادہ ہی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کو مزید دیکھنے کا ارادہ ترک کر کے وہ واپس مڑ کر نیچے کچن میں جانے لگی، کیونکہ منہ کے ذائقے نے اس کا دل خراب کر دیا تھا۔ وہ چل کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اپنے کمرے میں ایک نظر ڈال کر وہ اپنا بیگ اٹھا رہا تھا۔ اس کا سارا کمرہ صبح کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ صبح اپنی آئی پوڈ چھوڑ گئی تھی اور وہ جب تنہا اکیلے گھر آیا تھا تو بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے دیکھا صبح کا آئی پوڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے آئی پوڈ اٹھایا تھا اور اسے کھول کر دیکھا تو چونک پڑا۔ اس نے اپنے وال پیپر میں اسامہ کی تصویر لگائی تھی جس میں وہ اسموکنگ کر رہا تھا اور کسی سوچ میں گم لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ اس نے جلدی سے آئی پوڈ کو کھولا اور پھر البمز میں اپنی بے شمار تصویریں دیکھیں۔ یہ میری تصویر لیتی رہی، وہ بڑبڑایا۔ پھر اوپر سلائڈ کرتے ہوئے اس کی تصویریں آنا شروع ہو گئیں۔ صبح کی سیلفی، اس کا معصوم شرارتی سا چہرہ ہر پوز بنائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اسامہ کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی اور آنکھوں سے نمی جو آنکھوں میں جمع ہوئی تھی بالآخر باہر آ گئی۔ میں تم سے تمہارا بچپن، تمہارے رشتے نہیں چھین سکتا تھا صبح، میں خود غرض نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ بعد میں بھی تم نے مجھ سے نفرت کرنی تھی۔ ابھی سے کر لو، کم سے کم اتنی تکلیف تو نہیں ہوگی۔
मगर इसे हो रही थी मौत के बराबर तकलीफ़, और ये तकलीफ़ इसे 6 साल तक अंदर से खाई जाती रही थी। मगर इसने मुस्कुराने की दवा ले ली थी। वह मुस्कुराकर हंसकर अपने दर्द को कहीं कोने में छुपा लेता था। इसने ये चीज़ सुबह से सीखी थी। इसने बहुत सी चीज़ें सुबह से सीखी थी। अब वह सुबह की ही तस्वीरों को बैग से निकाल कर दीवार पर लगा रहा था, जो इसने स्पोर्ट्स रेस में ली थी। इसका एक्साइटमेंट चेहरा गाड़ी की तरह बढ़ता हुआ देखकर उसामा से रहा ना किया, और वो लेता गया और फिर क्लोज़अप करके बार बार देखने लगा। इस दीवार का नाम ही इसने सुबह वाल रख दिया था, जिसमें इसकी सारी तस्वीर जोड़कर एक पूरा आर्ट बन जाता था। जैसे लगता पूरी दीवार में सुबह की शक्ल हो। इसने फ़ोटो बड़े तरीके से लगाए। फिर मार्कर लेकर इसने तस्वीर पर लिखा, माई स्टोन हार्ट स्टार्टेड बीटिंग बिकॉज ऑफ यू। आर्ट मुकम्मल हो चुका था, इसलिए इसने सिर्फ ये लिखा। इसमें गुजरी 6 साल की सारी सुबह की तस्वीरें थीं, और इसने कभी दस्तबरदार नहीं हो सकता था, इसलिए तो इस पर नज़र रखे हुए था। पर अब वक्त आ गया था, वो मज़ीद इससे दूर नहीं हो सकता था। किस वक्त इसने सुबह से नफ़रत का इजहार किया था। कोई इसके दिल से पूछता कि लबों से निकलते जहरीले अल्फाज उसामा के लिए इतने मुश्किल थे। एक बात थी, वो ये वॉल सुबह को कभी नहीं दिखाने वाला, ये तो तय था। वो अभी भी अपने इजहार में थोड़ा सा शर्मीला था। मार्कर की कैप को बंद करने के लिए वो अपनी मंजिल पर रवाना होने लगा। यह आर्ट टीचर आ क्यों नहीं रहा? दिमाग ख़राब किया है। मैं इतनी जल्दी आई हूँ, मगर वो है कि आने का नाम नहीं ले रहा। रिलैक्स, सुबह आ जाएंगे। एक तो तुम फट इतनी जल्दी जाती हो। मैं अपना सैंडविच जल्दी में छोड़ कर आई हूँ, और ये जूस का डब्बा जो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। भूख से बुरा हाल हो गया है। तुम जाने नहीं दे रही हो। वो आने का नाम नहीं ले रहा। सबर, रिलैक्स रिलैक्स। वैसे इतनी चिड़ी हुई क्यों हो? हारिस ने मुड़कर इसका चिड़ा हुआ अंदाज देखा। वो अब क्या बताती? 2 दिन से अजीब ही हो रहा है इसके साथ। पहले तो वो चिट, फिर टूथपेस्ट। तीसरे दिन जब वो जिम से वापस आई थी, तो अपने कमरे में पूरे फूलों की दुकान देखकर इसका मुंह खुल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का एक भी फूल किसी ने आज तक नहीं छोड़ा होगा। इतने फूलों के ढेर को देखकर इसके कमरे की अशिया तो कहीं दब गई थी। इसने हैरत से ऊंची आवाज़ में जैस्मीन को आवाज़ दी। समरन सफ़ाई को लेकर शॉपिंग पे गई हुई थी। दीन भाई तो कहीं ऑर्डर नहीं किए, शायद कमरे में गलती से आ चुके हों। जैस्मीन इसके बुलाने पर जल्दी से अंदर दाखिल हुई, फिर कमरे के इस नज़ारे पर रुक गई। वाह, ये क्या? मुझे ये बताओ, ये किसने किया? कहीं दीन भाई ने आप ही को सरप्राइज़ तो नहीं करना था? पता नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। वैसे अगर दीन भाई का ऑर्डर होता तो लाउंज भरता, ना कि आपका कमरा। कहीं आपका तो आशिक नहीं है? हाय वॉट ऑफर फेरी टेल। सुबह ने घूरा। पागल हो, लगाऊं एक मैं? अगर वो दूसरी रिदा खानम आ गई तो मेरी गर्दन मरोड़ देंगी। 1 सेकंड, भाई को फ़ोन करती हूँ। ऐसे आप ही, अगर दीन भाई ने ना भेजा हो। वो कॉल मिला रही थी, तब जैस्मीन बोली, ओए सबर। हेलो दीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक, सब खैरियत। अच्छा एक बात तो बताएं अलादीन भाई, फूल अगर भेजने थे तो आप ही के कमरे का रास्ता तो सही से बता देते। अब देखें ना, ये जो सरप्राइज़ आप ही ने देखना था, मुझे देखने को मिल गया। क्या? दीन की हैरत से भरी आवाज़ निकली। हाँ ना, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आप ही के कमरे में पहुंचा दूंगी। बहुत ही खूबसूरत हैं। लवली दीन भाई, आप गोल्स हैं। मैं अपना काम करके आपसे बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हेलो सुबह, नूरी, नूर। वो बोलता रह गया, जबकि वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। दीन को सख्त हैरत हुई, फिर एकदम दिमाग में एक धमाका हुआ। इसने जल्दी से इसे टेक्स्ट मैसेज किया, फूल तुमने भेजे हैं। 5 मिनट बाद रिप्लाई आया, खबर यहाँ तक पहुँच गई। दीन मुस्कुराया, फिर उंगलियाँ तेज़ी से मैसेज टाइप करने लगीं। बस, हमें हर चीज़ की खबर होती है, ज़रा एहतियात कीजिएगा, हम आपसे बड़े हैं। जो हुक्म सर, आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। दीन हंस पड़ा। शुक्रिया। आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया। दीन ने फ़ोन रख दिया, और फिर जो
सोया हुआ था, अब दोबारा से तकिए में मुंह रख दिया। चलो इसे उठाओ, वो कहते हुए उठाने लगी तो एक चिट को देखकर रुक गई। इस पे कुछ लिखा था। इसने जल्दी से उठाया मगर अभी पढ़ा नहीं। सब कुछ शिफ्ट करके जब सुबह तैयार होते ख्याल आया तो इसने पढ़ा तो इसे पढ़ते इसके होश गंवा चुके थे। तुमने कभी धड़कनों का रक़्स सुना है? मैंने सुना है। जब तुम्हारे मुस्कान चेहरे पर उभरती, जब तुम्हारी शरारती आंखें घूमती, जब तुम मुंह फुलाती, जब तुम सबको नचाती, जब तुम चक्की कहती, जब तुम खाने का पूछती, जब तुम पोनी बनाने का कहती, जब तुम मुझे दूध का गिलास देती, जब तुम जान की तारीफ़ करती, जब तुम हॉरर फिल्म बिना डरे देखती, जब तुम डर कर अपने मुस्कुराहट में छुपा लेती, जब तुम मेरे कपड़ों में मलबूस होती, तब मेरी धड़कनें बिना मौसीकी के रक़्स करती और वो जब खुशी से बेकाबू होकर आसपास सुनाई देती। पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझे उसामा कहती। तुम्हारा उसामा सड़ा हुआ करेला, तेज़ मिर्च और डैंड्रफ जैसा खुश्क इंसान, मगर अच्छा हस्बैंड। वो इन लफ्ज़ों को पढ़कर साकित हो गई और इसमें कोई शक नहीं, ये खूबसूरत राइटिंग उसामा की थी और बोंगी सी पोइट्री भी यकीनन सिर्फ इसका सड़ा हुआ हस्बैंड लिख सकता था। वो होश में तब आई जब एक आवाज़ क्लास में गूंजी। उसामा ने पूछा था, इसने धड़कनों का रक़्स सुना है? इसने सुना था अभी और इसी वक्त, और ये भारी गंभीर आवाज़ में इसे ये सुनाया था। हेलो एवरीवन, आई एम योर न्यू आर्ट टीचर उसामा अली ख़ान। इसने तेज़ी से सर उठाया। ब्लैक सूट में मलबूस, नज़र का चश्मा लगाए, गहरी ब्राउन दाढ़ी में वो इसका चक्की उसामा था, जो अपनी टाई ठीक करता हुआ प्योर कॉन्फिडेंट में इनके सामने मौजूद था। ओह माय गॉड, टीचर है या कोई सुपर मॉडल? यह आवाज़ यकीनन रबीका की थी, जिस पर वो सुबह चौंकी। इसने उसामा से नज़रें हटाकर रबीका को देखा, मगर ना सिर्फ रबीका, क्लास की तकरीबन सारी लड़कियां उसामा को देखकर हिप्नोटाइज हो गईं। इसने फिर अपनी आंखें मसल कर देखना चाहा, फिर रुक गई। नहीं, आई लाइनर लगा हुआ है। सुबह बड़ी। इसने हारिस की आवाज़ पर नीचे की तरफ देखा। वो इसके सीट के आगे बैठा गर्दन मोड़ते हुए बोला, ये सब लड़कियां पागल हो गई हैं। इस अंकल को देख कर न जाने लड़कियां बड़े मर्दों को क्यों पसंद करती हैं। हमारी क्या केले के छिलके जैसी शक्ल है जिनका मुंह बन जाता है। सुबह हंस पड़ी। इसने ज़ोर से धप इसके कंधे पर लगाई। पहले अपनी सूखी हुई बॉडी में हवा डालो, फिर देखना कैसे लड्डू होगी मेरे भाई पर। उसामा जो कुछ पेपर निकाल कर बात का आगाज़ करने लगा था कि अचानक सुबह और एक लड़के को हंसते देख कर ठहर गया। वो जब अंदर दाखिल हुआ था तो सुबह ने इसे देखा। इसके बाद नज़रें फेर कर इस लड़के से बातों में मशगूल हो गई और इसके कंधे पर धप लगाई। इतनी बेतकल्लुफ़ी, क्या करता बेचारा। गुस्सा जो इतने सालों से कहीं छुप गया था, ऐसा आया कि इसके पूरे जिस्म को हिलाकर रख चुका था। साथ में पठान भी था। गैरत तो कूट कूट कर भरी थी, मुट्ठियाँ भींचता वो अब नज़र पेपर पर डालकर क्लास की तरफ मुतवज्जा हुआ। चेहरे पे नरमी का असर फ़ौरन गायब हो गया और सख्ती गालिब आ गई। आप सब खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देंगे और आपने ये आर्ट क्लास क्यों ज्वाइन की, इसकी वजह बताएंगे। आर्ट की अलिफ तक नहीं आती, इसको आर्ट क्लास का टीचर बन गया। ये तबसरा नूर का था और जो इसके कहने पर किया गया था। अब वो इसे क्या बताता। इसी की खातिर इसने 2 हफ्ते तक आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें गूगल से सर्च की, क्लासेस लीं। बेचारा फेल भी हुआ, लेकिन कुछ तो पता चल गया। इसके बाद यूट्यूब में लेस लिए दुनिया की कुछ फेमस आर्ट गैलरी जाकर देखी, आर्ट की बुक्स रट कर आया। अलिफ के अलावा आर्ट के बारे में इसको तकरीबन सब कुछ मिल गया था। क्या कह रही हो, उर्दू में बड़बड़ाई थी तो रबीका ने कहा, साइलेंस प्लीज़, मुझे कोई बातें करता हुआ नज़र ना आए। वो ऊंची आवाज़ में बोला, अभी तक चक्की है और ये मुझे देख क्यों नहीं रहा। वैसे क्या ये ख्वाब है, क्या वाकई उसामा है। उसामा दोहा कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसे पता ही नहीं कि मैं यहाँ हूँ। अगर वो आता तो मुझे देखता ज़रूर। ऐसा कैसे हो सकता था।
وہ مجھے بھول گیا. شاید میں نے اپنے بال بلیک سے لائنش براؤن کر لیے ہیں. میرے بال تو اتنے ہی ہیں. شاید میرا چہرہ چینج ہو گیا ہے، پر نقش تو شاید میک اپ کیا ہو. اوہ کم آن صبح، ایک آئی لائنر اور گلوز ہی لگی ہے، لیکن میرے ناخن پینٹ ہوئے ہیں اور ساتھ میں رنگز اور بریسلیٹ. مس ان بلیک ڈریس، اگر آپ اپنی سوچ کی دنیا سے نکل گئی ہیں تو کیا آپ اپنا تعارف کروانا پسند فرمائیں گی؟ صبح ایک سپاٹ اور اونچی آواز، یہ یقیناً چکی کی تھی، چونکے سے دیکھنے لگی. ویسے اس کی آواز کتنی پاگل کر دینے والی ہو گئی تھی. اس نے اس کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کے کہنے پر تیزی سے اٹھی. ٹیبل پر موجود جوس کا ڈبہ اس کی تیزی سے اٹھنے پر نیچے گر گیا تھا. او ڈیم، جوس کا ڈبہ اٹھاؤ. ہاں اس کو کہتے ہوئے اپنے ہسبینڈ کو دیکھنے لگی جو اب کوٹ اتار چکا تھا اور اپنی وائٹ شرٹ کی سلیوز موڑ کر اپنی کالی ٹائی کو ڈھیلی کر چکا تھا اور ایک کلپ بورڈ پکڑے نام لکھ رہا تھا. کیا؟ مجھے متوجہ ہوئے اسامہ نے سر نہیں اٹھایا. اسے معلوم تھا اس کی مبوحت کو توڑے گا اور جب اس تاثرات دیکھے گا تو کمزور پڑ جائے گا. آپ میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں، اس نے بغیر سر اٹھائے سپاٹ لہجے میں کہا. میرے سال برباد کر کے اس کو اپنے ٹائم ویسٹ کرنے کی پڑی ہے. دانت پیستے ہوئے خود سے ہم کلام ہوئی. میرا نام نور صبح ہے. فل نیم پلیز. نور صبح فرحات شاہ. وہ ساری دنیا کے سامنے نور صبح اسامہ بن جائے گی، مگر اس چکی کے سامنے ہمیشہ نور صبح فرحات رہے گی. اسامہ نے اپنی زبان کو زور سے دانتوں سے دبایا. نور صبح فرحات. آرٹ کلاس جوائن کرنے کی وجہ؟ آپ بھی بتائیں سر. آرٹ کلاس جوائن کرنے کی وجہ؟ یہ چیز اس نے اردو میں کہی تھی. ایکسکیوز می. بھویں کھینچی گئی تھی، آنکھوں میں سوالیہ انداز تھا. بزنس اسٹوڈنٹ، آرٹ کا ٹیچر. اس نے کلاس کی اسٹیل بلو آنکھوں میں دیکھا. اس نے اسامہ کی اسٹیل بلو آنکھوں میں دیکھا جہاں سرد موری کے علاوہ کچھ نہیں تھا. آرٹ کلاس جوائن کرنے کی وجہ؟ اس نے پھر اس کی بات اگنور کر کے اپنا سوال دہرایا. شوق. جواب بھی صبح نے ایسا آنا تھا. تو کیوں شوق ہے آپ کو مس؟ شوق کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے سر. کیوں نہیں ہوتی؟ آپ میں اس سے سوشل میڈیا کون یوز کرتا ہے؟ یقیناً سارے کرتے ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فن، انٹرٹینمنٹ، دنیا کو جاننا، ان ٹچ رہنا اور ایسے بہت سے جواب سارے اسٹوڈنٹ دینے لگے. نیٹ سے ریلیٹڈ سوال پوچھا تو سب بولنے شروع ہو گئے، مگر آرٹ کے بارے میں پوچھا تو سب شوق. ساروں کے بس یہی جواب، ایک دو کو چھوڑ کر. خیر مس بلیک ڈریس، اس ڈیش کو میرا نام تک بھول گیا یا بن رہا ہے. صبح کا دل کیا یہ اپنی جوتی اٹھا کر مارے، پھر یاد آیا جو بھی ہو ہے اس کا شوہر. تو اپنی سوچ پہ جھرجھری آئی. جی سر بلیک سوٹ، وہ بھی کہاں پیچھے چھوڑنے والی تھی. نور صبح جو تھی، جو نہ کبھی بدلی تھی نہ اس نے بدلنا تھا. یہاں کر آرٹ کو فائن کریں. میں؟ اس نے اپنے آپ کو اشارہ کرتے ہوئے اس کے کہنے پر کہا تھا. نہیں، آپ کے فرشتے. اسامہ دا چکی اس وقت سڑک ٹیچر معلوم ہو رہے تھے. سارے ہنسنا شروع ہو گئے اور پھر صبح میڈم کو فوراً غصہ آیا. آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس پر کوئی ہنسے، اور اب سب کی اتنی مجال اس چکی کی وجہ سے آئی تھی. وہ تیزی سے ربیکہ کو پاس کرتی سیڑھی سے نیچے اتری اور ایک ادا سے چلتی اپنی فش ٹیل بریڈ کو سیدھی کرتی وہ اسامہ کے سامنے آئی. حارث بڑبڑایا، یہ کہیں اس کو سموکر گائے نہ بنا دیں. وہ تو اسی چیز سے بس مشہور ہے، اور تو اسے کچھ بنانا نہیں آتا. ہاں صبح کی تھی ایک چیز اچھی، سموکر گائے. اسے سموکرز پسند ہیں. مجھے لگا کوئی میری غلط فہمی دور ہو گئی جب شہزادے کا بھانجا قاسم، جو صبح کے پیچھے پڑا تھا، صبح کو امپریس کرنے کی خاطر پی رہا تھا اور ساتھ میں باقی بھی تھے، مگر اس نے تو اتنی نفرت سے انہیں دیکھ کر منہ موڑا تھا. میں بھی اس کے انداز سے پوچھ بیٹھی، تمہیں سموکرز نہیں پسند تھے کیا؟ یہ کیا سین ہے؟ یہ انہیں سموکر کہتی ہیں، بونگے لگتے ہیں. جرسی نہ ہو تو. سموکر تو صرف وہ تھا جو ایک دھوئیں سے مقابل کو ہلا کر رکھ دیتا تھا، جس کی ایک ایک ادا دل کو بھاتی تھی. آنکھوں میں شرافت، چہرے پہ حد درجہ کی معصومیت. وہ صرف میرا ہے. وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی.
پر یہ ہے کون جس کا تم ہمیشہ حوالہ دیتی ہو کہ وہ تمہارا ہے؟ کوئی نہیں، میرا میچز گائی ہے، ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتی، اور اب اس کا اسموکر گائی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آرٹ کیا ہے؟ فیلنگز، صبح نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو دیکھ اب بھی اس کی بڑی کالی آنکھوں کو رہی تھی۔ اسٹیل بلو آنکھوں میں حیرت در آئی۔ جو آپ کا دل، آپ کی روح محسوس ہوتی ہے، آپ اس کو آرٹ کی صورت میں اظہار کر دیتے ہو، چاہے وہ محبت ہو، درد ہو، تنہائی ہو یا پھر نفرت۔ اس لفظ نفرت بہت آہستگی سے کہا تھا کہ وہ بمشکل ہی سن پائے، مگر اسامہ نے سنا تھا اور وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرہ بالکل کھلا ہوا تھا، مگر صبح کو جانتا تھا۔ کوئی جانے یا نہ جانے، مگر اسامہ صبح کو اچھی طرح جانتا تھا۔ درد کو مسکراہٹ میں چھپانے والی وہ اس کی نور صبح ہی تھی۔ خود کو کنٹرول کرتے اس نے لہجے میں سنجیدگی لاتے ہوئے اس کے کہنے پر جواب دیا۔ غلط، بالکل غلط جواب۔ میں تو حیران ہوں، آپ آرٹ کلاس میں کیا کر رہی ہیں جس کو آرٹ تک کو ڈیفائن کرنا نہیں آتا؟ کیا نام ہے آپ کا مس؟ کیا اس کا نام تک نہیں یاد؟ اور وہ بھول گیا اسے، ابھی تو اسے بتایا بھی تھا، مگر شاید اس کا نام کو سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر وہ لیٹر تھا کیا تھا، وہ اظہار کیا تھا جو اسامہ نے اسے بھیجا تھا؟ کچھ اور ہی تھا۔ وہ شاید اس کے جذبات سے کھیلنا چاہتا تھا کہ آیا وہ اب بھی اسے یاد کرتی ہے کہ نہیں، مگر اسے اسامہ بھولا ہی کب تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کہا، میرا خیال ہے آپ غلط کلاس میں آ گئے ہیں سر، کیونکہ میں نے آرٹ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے۔ آپ کو اس لیے غلط لگ رہا کیونکہ آپ کو خود نہیں پتہ کہ آرٹ کی الف کیا ہے۔ ساری کلاس اس کے بولڈنس سے واقف تھی، مگر ٹیچر کے ساتھ اس طرح بات کرنا انہیں ہضم نہیں ہوا۔ یہ باز نہیں آئے گی۔ بولنے والا بھی اس کا دوست حارث تھا۔ سر بھی تو دیکھو کس طرح بات کر رہے ہیں، اور یار مجھے یہ فارمل انداز نہیں لگ رہا۔ اسامہ کے چہرے پہ غصہ غالب آ گیا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں آپ کس سے بات کر رہی ہیں، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ جی مجھے اچھی طرح معلوم ہے میں کس سے بات کر رہی ہوں، شاید آپ بھول گئے ہیں خان۔ اسامہ کی آنکھوں میں شوق آ گیا، اور ساتھ میں ساروں کے چہرے پر بھی۔ وہ سر کے بجائے خان بول رہی تھی۔ اینی آؤ، آپ اپنی سیٹ پر تشریف لے جائیں۔ آج تو آپ کی بدتمیزی برداشت کر لی، مگر آئندہ میں نہیں کروں گا، وہ کہہ کر اپنے ڈیسک کی طرف متوجہ ہوا، اور دوسرے اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھ کر جتنا کچھ دماغ میں رٹا ہوا تھا فر انگلش میں اپنے خوبصورت ایکسنٹ سے پورے کلاس کو میسمرائز کر چکا تھا، جبکہ صبح نے پورے وقت میں اسے نہیں دیکھا تھا۔